آیت کے ضمن میں کیا لکھا ہے؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ اسی آیت کی آخر میں یعنی تشریح میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور میری بات بہت دور تک پہنچتی ہے، رابطہ بھی ہوتا ہے، بحث بھی ہوتی ہے، میں ان کو بھی مطمئن کرتا ہوں۔ ہمارا کام صحابہ کرام کی نوکری ہے، چاکری ہے، غلامی ہے، تو اس لیے ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کیسے آپس میں محبت کیسے ہے؟ جیسے باپ بیٹے کی ہو۔ تو یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرط محبت سے مصافحہ و معانقہ کرے۔ یہ آخر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپس میں اس آپس میں کون داخل ہے؟ یہ تو سارے داخل ہیں، سب کے سب داخل ہیں۔ اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی، ہاں اعلیٰ حضرت کا ایک اور حوالہ بھی ہے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ دشمنوں پہ حاویہ، یا سادہ لفظوں میں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کسی کو حوالہ نہیں معلوم تو وہ ہمارے پاس آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں راستے میں بیٹھا ہوں اور قافلہ جہاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ یہ سوال کے جواب میں کہا، اور وہ آئیں، تیزی سے گزر جائیں اور ان گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے جو دھول مٹی گرد اڑے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی داڑھی مبارک، دوسری روایت دستار، اس پر پڑے تو وہ مٹی بھی کروڑوں عبد القادر جیلانی سے بہتر ہے۔ جی یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو گھوڑے کے نیچے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑتی ہے اللہ ان کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ کوئی عام لوگ ہیں؟ تو جناب اب آپ بتائیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھے اس کی بات نہیں ہے، گھوڑے کی پشت کی بات نہیں، گھوڑے کے جسم کی بات نہیں، گھوڑے کے پاؤں کی بات نہیں، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی گرد دھول اڑتی ہے، کتنے درجے بعد کہا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے فبأیہم، ترجمہ کر رہا ہوں، ان میں سے
جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کسی ایک کی کہ رحماء بینہم، جس کی بھی کرو گے وہ آپس میں سب کے سب رحم دل ہے۔ یہ ان کو اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے زنجیر کی طرح، ایک کی مانو گے تو وہی بات دوسرے کی ہوگی، وہی بات تیسرے کی ہوگی، وہی چوتھے کی ہوگی۔ اللہ نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں، آپس میں تو رحم دل ہے۔ ایک بات آپ نے کیا فرمایا؟ صحابی کن نجوم، ستاروں کی طرح ہے۔ آپ بتائیے آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ کسی سائنسدان نے شمار کیا ہے آج تک؟ نہیں کیا۔ ستارے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں کہاں؟ آسمان پر۔ جب میرے نبی نے صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، ستارہ جو بھی ہوگا ہوگا تو آسمان پر، کوئی ستارہ زمین پر تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر زمین والا چاہے کہ میں ستاروں تک پہنچ جاؤں تو پہنچ سکتا ہے؟ جس طرح زمین والا رہنے والا ستاروں تک نہیں پہنچ سکتا، اتنے عرصے بعد کوئی بدبخت مفتی ہو، پیر ہو، شیخ طریقت ہو، مولوی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو، وہ زمین پر ہے۔ زمین پر رہو، تم جتنے بھی اونچے بننا چاہو ستاروں تک قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے ستارہ کہا ہے۔ مجھے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ حنیف قریشی جناب والا بحث کرنے لگ گیا۔ میں پنڈی کے ایک عالم کی بات بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے، اور سچ یہی ہے، حلال زادہ کبھی صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتا۔ جس کی نطفے میں شک ہوتا ہے، جو مشکوک النسل ہوتا ہے، جو مشکوک النسب ہوتا ہے، وہی حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مجھے شک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی و مہدی بنا۔ یہ اسی آیت کے آگے چل کر یہ لفظ ہے نا، باسلہم فی التوراۃ و ماسلہم فی جی، اب یہاں پھر جمع ہے۔ ان کی مثالیں تو اللہ نے تورات میں بھی ذکر کر دی ہیں، انجیل میں بھی ذکر کر دی۔ جب تورات اور انجیل اس دنیا میں آئی تھی یہ تھے، تو لگتا ہے اللہ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ جس طریقے سے یہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اسی طریقے سے یہ بھی تھا کہ آخری نبی کے اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئیں گے۔ یہ جی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے، مولانا یہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے، اور یہ پیر کرم شاہ الازہری کا حوالہ دے دوں کیونکہ وہ بریلوی حضرات ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ خام خواہ سخت باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاملے میں میرے پاس ریکارڈ ہے کہ جامعہ انوار العلوم ملتان کے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی سے بھی میں نے جو فتویٰ لیا تھا، شاید میں نے دکھائے بھی تھے، تو اس فتوے میں انہوں نے کھل کے لکھا تھا یہ کیسا بریلوی ہے جو اپنے بریلویت کے بارے میں بھی معلومات نہیں رکھتا، یہ تو کوئی جاہل ہے، اجٹ ہے، ان پڑھ ہے، لا علم ہے، جو اس آدمی کی تائید کرتا ہے علم ہونے کے باوجود وہ صحابہ دشمنی کے فرقے میں آ جائے گا، ہم اسے کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں پیر کرم شاہ الازہری جو علماء بریلوی کا مانا ہوا عالم ہے، بڑے عرصے کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی تھا۔ میں نے ان سے گفتگو کی ہوئی ہے، دیکھا ہوا ہے۔ یہ جلد نمبر ہے جی میرے پاس 4، ضیاء القرآن
یہ اس ضمن میں جو لکھ رہے ہیں میں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں کوئی ایک لفظ بھی میری طرف سے نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلوص و محبت، جذبہ جاں فروشی، جادہ حق پر ان کی استقامت اور عظیمت دیکھ کر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسرور ہے، اور کفار ان ایمان افروز مناظر کو دیکھ کر جھل جل بھن جاتے ہیں۔ جی، ایمان افروز مناظر کو دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ کون؟ کافر۔ کس کے کردار پر کو دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت و عقیدت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے کینہ و عداوت، ان کی بدگوئی اور غیبت، ان کے حیرت انگیز کارناموں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کو اسلام کی ترقی سے ذہنی اذیت پہنچتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کی فیض عام کی وسعتوں اور گہرائیوں کو سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ یہی لوگ ان پاکیزہ ہستیوں پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، جن کی تعریف سے قرآن بھرا ہوا ہے، جن کے خلوص و ایمان کا عینی شاہد خود اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ میرے خیال میں مجھے اس کے بعد کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنیف قریشی جیسے نااہل کو چاہیے کہ وہ عقیدے اور نظریے کے بارے میں کرپشن سے باز رہے، اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کا اور قرآن مجید کا مطالعہ کرے کہ قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد احادیث کا مطالعہ کرے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں ایک حوالہ موجود ہے، میں دے دیتا ہوں، کہ جب روم کے بادشاہ نے، قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا آپس میں کچھ اختلاف چل رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پر حملہ کر کے ساری حکومت آپ سے چھین نہ لوں۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ